طوفانی بارش، کراچی پھر ڈوب گیا۔ سجانی ٹاؤن، کلفٹن، بورڈ بیسن، گڈاب گارڈن، فیڈرل بی ایریا، جمشید روڈ تالاب میں تبدیل۔ شارع فیصل، فیڈرل بی ایریا میں بھی دریا بہ رہے ہیں۔ پانی لوگوں کے کمروں تک آ گیا۔ درجنوں گاڑیاں اور موٹر سائیکل ڈوب گئے۔ گلی محلوں میں گٹر ابلنے لگے۔ کئی فیٹ پانی کھڑا ہے۔ بارش کا تیسرا اسپیل، کراچی میں نظام زندگی درہم برہم۔ کراچی آنے والی پروازوں کا رخ لاہور کی طرف موڑ دیا گیا۔ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ صدر، کلفٹن، گلشن حدید میں ریکارڈ بارش ہوئی۔ صوبائی اور شہری حکومت منظرنامے سے غائب، کرنٹ لگنے سے 2 اموات۔ گلشن حدید میں 12 سالہ بچہ اور لانڈی قذافستان، ایک شخص کی موت ہو گئی۔ کراچی میں بارش آئی تو بجلی کر گئی بائے بائے۔ شہر قائد میں 500 سے زائد فیڈرز ٹرپ، 80% علاقوں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ گلشن اقبال، لیاقت آباد، نارتھ کراچی، ناگل چورنگی، کریم آباد، لانڈھی اور بفر زون میں بجلی غائب۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ بارش کے دوران نشیبی اور کنڈے والے علاقوں میں بجلی بند کی گئی۔ یہ الیکٹرک کا موقف۔ کراچی کے ندی نالوں پر قبضے ہو چکے۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی نمائندوں سے اختیارات واپس لے لیے۔ گٹر کا ڈھکن بھی تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ میئر کراچی نے بارش کے بعد کی صورتحال کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی حکومت کو ٹھہرا دیا۔ سندھ میں جعلی ڈومیسائل کے بعد جعلی ڈی سی بھی آ گئے۔ خیبر پختونخوا، ضیاء الرحمان کو واپس لے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ حلیم عادل شیخ کی کراچی میں گفتگو۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی کی بطور ڈی سی کراچی تعیناتی کا معاملہ عدالت لے جانے کا اعلان۔ عید قربان سے قبل آخری سنڈے مویشی منڈیوں کی رونقیں دوبالا۔ ایک سے بڑھ کر ایک جانور دام ہیں کہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ شہریوں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ، جس کی بات بن گئی وہ تو گیا، باقیوں کو جانور کی تلاش۔ لاہور میں لگی مویشی منڈیوں کے اوقات کاٹ بڑھا دیے گئے۔ صبح 6 سے رات 10 بجے تک کا وقت مقرر۔ حکومت نے عید الاضحیٰ پر صوبے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی منظوری دے دی۔ مارکیٹس اور شاپنگ مالز عید سے 2 یا 3 روز قبل بند کرنے کا فیصلہ۔ مویشی منڈیاں، یوٹیلیٹی سٹورز، دودھ، دہی، تندور اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔ خریداروں کے لیے SOPs پر عمل لازم۔ عید الاضحیٰ سے قبل روایتی کھانوں کی تیاری میں استعمال ہونے والی تمام سبزیاں مہنگی ہو گئی۔ لاہور میں ادرک 440، لیمو دیسی 150 سے 180 روپے کلو کا ہو گیا۔ ٹماٹر 80 سے سیدھا 110 پر۔ کراچی، کوئٹہ اور پشاور والے بھی قیمتوں میں اضافے سے پریشان۔ حکومت کو دہائیاں، پرائس کنٹرول کمیٹیاں جانے کہاں ہیں۔ پاک فوج نے پانڈو سیکٹر میں بھارتی کواد کوپٹر مار گرایا۔ کواد کوپٹر پاکستانی حدود میں 200 میٹر تک آ گیا تھا۔ DGI-SPR کے مطابق رواں سال گرایا جانے والا یہ 10واں بھارتی جاسوس ڈرون ہے۔ ایسے دو غریب کا خون چوسنے والے ملک میں مکمل لاک ڈاؤن چاہتے تھے۔ وزیر اعظم نے کورونا کے خلاف بہترین حکمت عملی اپنائی۔ آج دنیا بھی ہمیں فالو کر رہی ہے۔ مخالفین منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کی پریس کانفرنس۔ تانیہ عروس نے کہا کہ کورونا قابو میں آنے لگا ہے، اب معیشت کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس، شہباز شریف کی شراکت ان کی صحت سے مشروع۔ شاہد خاقان عباسی، رانا تنویر اور خواجہ سعد رفیق کی شہباز شریف کو صحت پر توجہ دینے کی تجویز۔ پارٹی کی تنظیم سازی کرنے اور چھوڑ کر جانے والوں کے لیے دروازے بند کرنے پر اتفاق۔ ہم پر لگائے گئے الزامات 20 سال پرانے ہیں، کئی مرتبہ ختم ہو چکے۔ دوبارہ ہڈیاں جوڑ کر پرانے بت کے بجائے نیا مجسمہ بنانا چاہتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے نیب کے الزامات کی وضاحت کر دی۔ بولے، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے کسی ادارے سے کبھی کوئی قرضہ معاف نہیں کروایا۔
कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी का सिलसिला जारी, अमवात केसेस का जोर टूटने लगा। जानलेवा वायरस ने मजीद 35 अफराद की जिंदगियां छीन ली। 5,822 अमवात, 24 घंटों में 1,226 नए मरीज सामने आ गए। 2,73,000 वायरस से मुतासिर। पंजाब, सिंध, केपी, इस्लामाबाद में हजारों बीमार। 2,37,000 वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस से मुतालिक आलमी इदारों के अंदाजे धरे के धरे रह गए। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का एतराफ़ किया जा रहा है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि ईद के इज्तिमात पर एहतियात बरतना होगी। मुहर्रमुल हराम में कोरोना बड़ा चैलेंज होगा। माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर हदफ 10 साल कबल ही हासिल कर लिया। माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी के खिलाफ पाकिस्तानी काविशों पर फख्र है। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट। भारतीय रियासतों केरला और कर्नाटक में दाइश के दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश, हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दे दिया। तखरीबी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान समेत खिते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। आलमी इदारे ने कलअदम जमातुल अहरार को पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने का इंकशाफ किया है। बलोचिस्तान में शाहराहों की तामीरात का सिलसिला जारी है। तामीरात मौसर राबतों और समाजी तरक्की का जरिया बनेगी। मुशीरे इत्तलात आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, लिखा खुशाब और आवरान शाहराह रोजगार के लिए नए मौके पैदा करेगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। पंजाब के कई शहरों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। मुरझाए चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले मुमताज़ मज़ाहिया शायर प्रोफेसर इनायत अली खान इंतकाल कर गए। कराची की मॉडल कॉलोनी में सुपुर्द खाक। 85 बरस उम्र पाई। उनकी शायरी मजमुओं में असराह इनायत, इनायतें क्या क्या और कुलियात इनायत शामिल हैं।